رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جمائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر حق ہے کہ وہ چھینک کا جواب دے۔ اس کے الحمدللہ کہنے کے بدلے میں وہ کہے یرحمک اللہ۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس جمائی کو دفع کرے، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی وہ آتی ہے تو اپنے منہ کو چھپا لے اور کوئی بھی کسی قسم کی آواز نہ نکالے، کیونکہ جب جمائی انسان لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے۔ انسان سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے کہ انسان سست رہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب جس بندے کو جمائی آتی ہے، جب وہ ہاں کہتا ہے، یعنی جمائی کے دوران اپنے منہ سے کوئی آواز نکالتا ہے یا ہاں کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو وہ کیا کرے؟ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، تاکہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا جو ہے وہ لوگوں کی طرف نہ جائے، اور اپنے منہ پر وہ ہاتھ رکھ لے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان جو ہے اس کے منہ میں گھس جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے منہ کو ڈھانپ لے، ہاتھ کے ساتھ بند کر لے۔ زور سے چھینکنا اور زور سے ڈکار لینا اس کی ممانعت ہے۔ نہ زور سے چھینکنا چاہیے، نہ زور سے ڈکار لینا چاہیے۔ چھینک اور ڈکار میں آواز بلند جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے، اس لیے کہ شیطان جو ہے، شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ کوئی بھی بندہ چھینک کے دوران یا ڈکار کے دوران اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اس کو شیطان پسند کرتا ہے۔ تو جس کو شیطان پسند کرے وہ کام ہمیں کرنا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ چھینک کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ کسی بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے جواب میں سننے والا جو ہے وہ کہے یرحمک اللہ۔ چھینک کا جواب دے۔ چھینک کا جواب دینا یہ واجب ہے، جب کہ چھینکنے والا جو ہے اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، اور یہ شخص جو ہے جواباً فوراً جو ہے یہ اس کا جواب دے چھینک کا۔ چھینک کا جواب ایک مرتبہ دینا جو ہے یہ واجب ہے۔ 2 بار، 3 بار، 4 بار جب بھی چھینک آئے تو پھر اس کا جواب دینا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر جواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اگر نہ دے تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اور جو سننے والا ہے وہ کہے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ۔ یا جو چھینکنے والا ہے اگر وہ الحمدللہ رب العالمین نہیں کہتا تو یہ کہہ لے الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی جملہ کہا جا سکتا ہے۔ اور سننے والا دوسرا شخص جو ہے پاس بیٹھا، اگر وہ اس کی آواز کو سن لے وہ کہے یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے دوبارہ وہ اس کے جواب میں کہے یغفر اللہ ولکم یا یغفر اللہ لکم۔ دوسرا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ مختلف جواب ہیں جو چھینک آنے والا جو ہے یرحمک اللہ کے جواب میں کہے گا۔ اگر کسی عورت کو چھینک آئی
تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں. اس عورت کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو اب سننے والا کیا کرے؟ اگر وہ خاتون بوڑھی ہے، بوڑھی خاتون جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ مرد بھی دے سکتا ہے. اگر نوجوان لڑکی ہے اس کو چھینک آئی تو کوئی بھی مرد جو ہے اس کی چھینک کا جواب جو ہے وہ نہ دے، شریعت اس میں منع کرتی ہے. مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر عورت جوان ہے تو مرد اس کا بھی جواب نہ دے بلکہ دل ہی دل میں دعائیہ کلمہ کہہ دے. اگر بوڑھی خاتون ہے تو زور سے جواب بھی دے سکتا ہے، شریعت نے اس میں رخصت دی. جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی گنجائش ہے، رعایت ہے. خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئے تو سننے والا جو ہے وہ جواب نہ دے. یہاں جیسے ہم جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی بندہ جس کو چھینک آ جائے، کئی دوست ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی بول لیتے ہیں، حالانکہ خطبے کے دوران کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے جواب نہیں دینا چاہیے. کافر کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں کہا جائے یہدیک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے. کیا کہا جی؟ اور دنیا میں کافر کے لیے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے. یہ دعا اس کے لیے کی جا سکتی کافر کے لیے. اور کافر اگر مر جائے تو پھر دعا نہیں ہے. اگر کوئی اسے کافر جانتے ہوئے دعا کر دے گا تو پھر کافر ہو جائے گا. چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ زور سے الحمدللہ کہے، یعنی اتنی بلند آواز سے کہے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ سن لیں، اور کوئی سنے تو وہ جواب بھی دے. چھینک کا جواب ایک نے دے دیا مجمع عام میں سے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سارے چھینک کا جواب دے دیں تاکہ وہ سارے کے سارے جو ہے جتنے کلمات کہیں گے، کیونکہ یہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، اس کی فضیلت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے مرض سے بچا رہے گا. جس کو چھینک آتی ہے نا جی، اس کو وہ بندہ جو ہے دانتوں کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا اور کان کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی کان کا درد اور دانت کا درد اسے نہیں ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ کمر کے درد سے بھی وہ بچا رہے گا جس کو چھینک آتی ہے. چھینکنے کا ہمیں طریقہ بھی آنا چاہیے کہ چھینکنا کیسے چاہیے. چھینک کے وقت سر کو جھکا لے اور اپنے منہ کو چھپا لے اور آواز کو نیچی کرے، اور زور سے چھینکنا جو ہے یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. حدیث میں ہے کہ بات کے وقت کسی کو چھینک آ جائے، یعنی بات کرنے لگا تھا تو اسے چھینک آ گئی. اب حضور فرماتے ہیں کہ شاہد عدل ہے، یعنی وہ سچا گواہ ہے، عدل والا گواہ ہے. چھینک کا آ جانا جو ہے یہ سچی بات کی دلیل ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے. کسی بندے کو بات کرتے ہوئے چھینک آ جائے تو وہ بات اس کی سچی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہ حق ہے، یعنی وہ بات کیا ہے؟ سچی بات ہے. چھینک کو بعض لوگ جو ہے بدگمانی، بدشگونی جانتے ہیں، یہ برا عمل ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. بہت سے لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کام کو جا رہا تھا اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام پورا ہی نہیں ہوگا. یہ لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے اور یہ جہالت ہے. اس لیے کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا گیا، یہ سخت غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں چھینک پسندیدہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو جمائی ہے وہ ناپسندیدہ ہے.
اور جمائی اور چھینک یا ڈکار وغیرہ آئے تو اپنی آواز کو پست کرنا چاہیے، اپنے منہ کو جھکا لینا چاہیے، کپڑا وغیرہ یا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔